الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وهادينا ومهدينا ونورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور حياتنا ونور مماتنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور يميننا ونور قدامنا ونور إسلامنا ونور ربنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأحبائه وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم عليه. برادران اسلام، اللہ تعالی جل جلالہ و من والہ کے پاک کلام قرآن مجید سے ایک آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، جس کے بارے میں چند گزارشات عرض کرنی ہیں. اللہ تعالی مجھے توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی مجھے یہ توفیق عطا فرمائے کہ حق اور سچ آپ کے سامنے بیان کروں اور تمام سامعین کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی،
آپ کا اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سچ ہے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے، تمام انسانیت کے لیے قرآن مجید ہدایت کا صحیفہ ہے، اور اللہ تعالی جل جلالہ و من والہ نے ہمارے تمام مسائل کو قرآن کریم کے اندر حل فرما دیا ہے۔ ہمارے مسائل دینی ہوں چاہے دنیوی ہوں، اپنے گھر کے ہوں چاہے برادری کے ہوں، تمام کے تمام واقعات کو اور معاملات کو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے قرآن پاک کے ذریعے حل فرما دیا ہے۔ اور آپ حضرات یہ بھی یقین سے جانیے کہ یہ اللہ تعالی جل جلالہ و من والہ کا پاک کلام وہ کلام الہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کے اندر اعلان نبوت فرما رہے تھے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر کے ٹھکراتے تھے کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، آپ نبی کیسے بن گئے؟ آپ کے نبوت کا کون سا ثبوت ہوگا کہ ہم تسلیم کر لیں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں؟ ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ثبوت نبوت کا اور میری نبوت کا دلیل قرآن مجید ہے۔ اور آپ نے ان کو قرآن پاک پڑھ کر کے سنایا اور لوگوں کے سامنے آپ نے کلام الہی کی تلاوت فرمائی اور انہیں باور کرایا، یقین کرایا کہ یہ قرآن کریم میری نبوت کا شاہد ہے، ثبوت ہے، دلیل ہے۔ لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے یہ کون سی بات ہے؟ آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، اپنی زبان میں عربی میں جملے خود بناتے ہو، چونکہ آپ عربی ہیں، عربی دان ہیں، عربی جانتے ہو، تو عربی جاننے والے کو عربی بنانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اردو دان اردو میں کچھ نہ کچھ بنا لیتا ہے، سندھی زبان والا کچھ نہ کچھ سندھی میں کہہ لیتا ہے، پشتو والا پشتو میں کہہ دیتا ہے، فارسی زبان والا کچھ نہ کچھ فارسی میں کہہ دے گا۔ آپ بھی ماشاءاللہ عربی ہیں، آپ کے والد مبارک عربی، آپ کے دادا عربی، عربستان کے علاقے میں آپ رہے اور زبان عربی آپ کی مادری زبان ہے، تو آپ نے جملے جوڑے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آپ نے یہ جملے جوڑ دیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عربی کے الفاظ ہیں، آپ نے عربی کے الفاظ جوڑ جوڑ کر کے ہمیں بتایا یہ قرآن ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کوئی دلیل ولیل نہیں تمہاری نبوت کی، قرآن نہیں دلیل، یہ قرآن تو آپ کی بنی ہوئی ہے، آپ عربی ہیں، عربی میں بنا لیتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ تہمت لگائی، آپ عربی ہو اور عربی بنا بنا کے ہمیں سناتے ہو اور کہتے ہو یہ کلام الہی ہے، ہم نہیں مانتے، تو اللہ تعالی نے ان کو جواب دیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله
اے مکے والو، اگر تم لوگوں نے میرے آقا اور میرے حبیب اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کہ یہ نبی نہیں، اور جو نبی تمہیں سناتا ہے وہ اپنی طرف سے بنا بنا کر کے سناتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی تو عربی ہو اور تم بھی عربی دان ہو، عربی جانتے ہو، آؤ آؤ میرے مصطفیٰ کے قرآن کی طرح تم بھی کوئی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر کے دکھاؤ۔ تم یہی دعویٰ کرتے ہو نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا لیتا ہے، وہ عربی دان ہے تو عربی کے جملے جوڑ جوڑ کر کے ہمیں سناتا ہے اور کہتا ہے یہ قرآن ہے، اور تم شک کرتے ہو یہ اللہ کی کلام نہیں، تو چلو آ جاؤ، تمہیں چیلنج دیا جاتا ہے، تم بھی تو عرب ہو، تم بھی تو عربی جانتے ہو، تمہیں بھی عربی پہ عبور حاصل ہے اور تم بھی عربی میں کلام کر سکتے ہو، آؤ میرے مصطفیٰ کے قرآن مجید کی طرح تم بھی ایک کلام بنا کر کے دکھاؤ، اور ایک چھوٹی سی سورت تم بنا کر کے دکھاؤ۔ دیکھیے قرآن پاک کی چھوٹی سورت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ 3 آیات کی چھوٹی سی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والوں نے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگوں کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت میں شک ہے یا قرآن مجید میں کلام الہی ہونے پہ تمہیں شک ہے، تو تم بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی مانند چھوٹی سی سورت بنا کر کے دکھاؤ۔ جب اللہ تعالی نے یہ چیلنج دیا اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مخالفین کے سامنے یہ بات پیش فرما دی کہ لاؤ میرے قرآن کی طرح تم بھی قرآن لا کر کے دکھاؤ، تو میرے دوستو اس زمانے میں تو کسی کو جرت نہیں ہوئی، لیکن خدا کی قسم 1400 سال گزر گئے، قرآن پاک کا چیلنج آج بھی موجود ہے، کسی نے قرآن پاک کے مطابق ایک سورت بھی بنا کر کے نہیں دکھائی۔ کیسے بنا کے دکھا سکتے ہیں؟ کلام الہی کے مقابلے میں انسان کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کی خدمت گرامی میں یہ بھی عرض کروں گا کہ قرآن کریم میرے مصطفیٰ کا دلیل ہے، میرے مصطفیٰ کریم کے نبوت کی حجت ہے، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ہمارے سامنے کلام الہی پیش فرمایا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ وہ کلام الہی ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جسی کے اندر کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الحمد سے لے کر کے والناس تک یہ 30 پارے قرآن پاک کے اللہ کا کلام ہے اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دلیل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنی نبوت کے دیگر معجزات نہ بھی دکھاتے، چاند ٹکڑے کر کے نہ بھی دکھا دیتے، آپ سورج کو واپس نہ لوٹا کر کے دکھا دیتے، کنکریوں سے کلمہ ہمیں نہ پڑوا کر کے دکھا لیتے، اپنی انگلیوں سے پانی دریا کی مانند نہ نکال کر کے دکھاتے، تو پھر بھی کسی بھی معجزے کی اور ضرورت نہیں تھی۔ سب سے بڑا معجزہ اللہ کا کلام پاک ہے، اور وہ قرآن پاک 1400 سال سے
اب بھی دعوت دے رہا ہے، فاتو بصورت من مثل، لاؤ قرآن کریم کی مانند کوئی صورت لے آؤ۔ اگر تمہیں شک ہے کہ محمد مصطفیٰ خود بنا لیتا ہے تو تم بھی انسان ہو اور تم بھی عربی دان ہو، عربستان کے رہنے والے ہو، بڑے بڑے خطبے دیتے ہو، بڑی بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہو، تو تمہیں بھی تو زبان آتی ہے، لاؤ مصطفیٰ کے قرآن کی طرح قرآن بنا کر کے دکھا دو۔ تو وہ لوگ میرے دوستو عزیزو خوار و خراب ہو گئے، قرآن کریم کی طرح قرآن پیش کر نہ سکے۔ ایک حدیث پاک کا واقعہ سناؤں، درود پاک بآواز بلند پڑھتے چلیے گا۔ ایک مرتبہ اور، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما۔ اسلام سے پہلے یعنی اعلان نبوت سے پہلے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے قابل، بڑے بڑے فصیح لوگ گزرے تھے۔ جب اسلام آیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو پرانے دستور کی مثال پر مشاعرے ہوتے تھے۔ آج کل بھی مشاعرے ہوتے ہیں، شعر و شاعری، شعراء حضرات جمع ہو جاتے ہیں اور اپنا اپنا کلام سناتے ہیں، اور پھر ان شعراء حضرات کے کلام کو پرکھنے والے جج صاحبان بھی ہوتے ہیں۔ ذرا خاموشی سے، کس کو بلانا ہے تو اشارے سے بلاؤ، آواز نہ کرو۔ درود پاک و آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا، شعراء کا کلام پرکھنے کے لیے بڑے بڑے جج اور بڑے بڑے ادیب لوگ جمع ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ اسلام کے اعلان کے بعد طے ہوا کہ اپنے اپنے کلام لکھو اور کعبۃ اللہ شریف کے اندر لگا دو۔ ایک ہفتہ بھر وہ لگے رہیں گے، جس طرح یہ دیواروں پہ آپ لوگوں نے سجاوٹ کی ہے اور شعر و شاعری لکھی ہے، اشعار لکھے ہیں، صلاۃ و سلام لکھا ہے، اس طرح ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ تم اپنے اپنے شعر لکھو اور ایک ہفتے بھر تک وہ لگے رہے، نیچے ہر شاعر اپنا نام لکھے۔ ایک کمیٹی ہم بنائیں گے، وہ کمیٹی تجویز کرے گی کہ یہ شعر سب سے اچھا ہے، دوسرے نمبر والا یہ ہے، تیسرے نمبر والا یہ ہے، چوتھے نمبر والا یہ ہے۔ وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی اور اس کلام پر پھر پہلے نمبر والے کو پہلا انعام، دوسرے نمبر والے کو دوسرا انعام دیا جائے گا۔ اس طرح لوگوں نے سارے کعبۃ اللہ کی دیواروں کے اندر اپنے اشعار لکھ دیے۔ ایک صحابی رات کے ٹائم چپکے سے گیا، اس نے بھی کاغذ پر لکھا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ لیکن دوسرے شاعروں نے ہر شعر کے نیچے اپنا نام لکھا۔ اس صحابی نے
اس सूरत करीमा के नीचे अपना नाम नहीं लिखा, ऐसे ही छोड़ करके लिख करके चले आए। जब एक हफ्ता गुजर गया और तमाम शुअरा वहां पहुंचे, इनाम लेने वाले भी गए और देखने वाले भी वहां जमा हो गए, हजारों का मजमा हो गया। वो जो बड़े बड़े जज साहबान थे, वो जो बड़े बड़े फैसला करने वाले थे, उन तमाम लोगों ने फैसला किया कि हर शहर के नीचे तो किसी ना किसी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन वल असर के नीचे किसी का नाम लिखा हुआ नहीं। ये किसका कलाम है? भाई ये कौन है लिखने वाला? जिस सहाबी ने लिखा था वो खामोशी से सुन रहा है, उसने कुछ नहीं बोला। जब किसी ने नहीं बताया कि ये मेरा लिखा हुआ है, तो उस सहाबी ने कहा, बताओ तुम्हें इस कलाम के बारे में क्यों तशवीश है? दीगर भी तो कलाम लिखे हुए हैं, दीगर भी तो शेर व शायरी लिखी हुई है, दीगर भी अशार लिखे हुए हैं, उन पर तुम्हारी नजर नहीं पड़ी, सबकी नजर इस पर क्यों है? उन शुअरा ने कहा, उन जज लोगों ने कहा, उन फैसला करने वालों ने कहा कि हमें लातो मनातो उज़्ज़ा की कसम है, ये तो अशार इंसानों के हैं, लेकिन वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू इला आखिरिही। ये कलाम हमें इंसान का मालूम नहीं होता, ये तो कलाम कुदरत का मालूम होता है। ये हमें महसूस होता है ये किसी इंसान का कलाम नहीं, ये किसी आदमी का कलाम नहीं, ये किसी शायर की कलाम नहीं, ये किसी मेरे दोस्तों अजीजों नज़म बनाने वाले की नज़म नहीं। हम फैसला करते हैं कि ये जो कलाम है ये कलाम रब्बानी है, ये कुदरत की कलाम हो सकती है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं। अजीजाने मिल्लत, जब सबने ये फैसला दिया तो वो सहाबी बोल उठा, अब मुझसे पूछो ये मैंने लिखा है, लेकिन ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये वो कलाम इलाही है जो मेरे मुस्तफा मोहम्मद करीम पर अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया है। ये अल्लाह की कलाम है और रब्बुल इज्जत जुल जलाल वल इकराम ने अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। आप लोगों ने अभी फैसला किया है, अभी अभी तुम लोग कह रहे हो कि ये इंसान का कलाम नहीं, तो याद रखो वाकई हकीकत में ये इंसान का कलाम नहीं, ये कलाम तो खुदा का कलाम है। तो कुछ लोग ऐसे थे जो हठ धर्म थे, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, खामोश हो गए, दिल में जल भुन गए। बाकी जिनको खुदा ने हिदायत फरमानी थी उन्होंने फौरन कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम तस्लीम करते हैं कि ये अल्लाह की कलाम है और मुस्तफा अल्लाह के सच्चे नबी हैं। तो मेरे भाइयों अजीजों, हम और आप मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है कि कुरान पाक के अंदर जो कुछ है वो सब सच है और कुरान करीम ने हमारे तमाम मसाइल का हल किया है। और मैं आपको ये भी खुशखबरी सुनाता चलूं कि अहले सुन्नत व जमात के जितने भी मोतकदात हैं, जितने भी मामूलात हैं, सुन्नत जमात के दायरे के अंदर रहते हुए उन तमाम अकायद और तमाम अमाल का सबूत कुरान और हदीस में मौजूद है। आप लोगों का बना बनाया हुआ मजहब नहीं, आप लोगों का मसलक गलत नहीं। दुनिया तो तोहमतें लगाती है और आप पर नाम रखती है कि ये अपनी तरफ से बिदअतें फैलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये तो गलत है, ये तो किस्से कहानियां सुनाते हैं। लेकिन याद रखो, नहीं नहीं, मैं दावा से कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुसल्लमा अकायद जो अहले सुन्नत वल जमात के अकायद कहलाएंगे, या वो मुसल्लमा मामूलात अमाल जो अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से अहले सुन्नत जमात को जिनका आमिल बनाया हुआ है, अल्लाह के फजलो करम से हमारे अकायद और हमारे अमाल तमाम के तमाम कुरान और हदीस से साबित है।
میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی اس کا ترجمہ سنیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تبارک و تعالی ادھر ولی کی معنی ہے دوست. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالی ایمان والوں کا دوست ہے. یا آپ ولی کی معنی مددگار کریں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا مددگار ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح مدد فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کفر کی اندھیری سے نکال کر کے اسلام کی روشنی کی طرف لے آتا ہے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچایا ہوا ہے اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا نور عطا فرمایا ہے. الحمدللہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، بفضلہ تعالیٰ ایمان والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفر سے بچایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نور اسلام سے مشرف فرمایا ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دربار اقدس میں ایک مرتبہ صحابہ کرام کی جماعت حاضر تھی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے تھے. اچانک ایک شخص نمودار ہوا اور وہ محسوس ہو رہا تھا اوپرا آدمی. اوپرا جانتے ہو؟ سمجھو دا اجنبی اण سنیاتل دھاریوں اگ جو واقف نہ. ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ اوپرا آدمی، اجنبی آدمی، نیا آدمی نمودار ہوا اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ مدینے کا ہے یا مدینے کے گرد و نواح کا ہے. دیکھیے ہم شاپور چاکر والے ہیں، ہم مقصودہ والوں کو بھی جانتے ہیں، گپچانی والوں کو بھی جانتے ہیں، چودگی والوں کو بھی جانتے ہیں، ادھر کھڈڑے والوں کو بھی جانتے ہیں. اگر نام سے بھی نہیں تو کم از کم شکل سے پہچانتے ہیں، یار یہ جام صاحب کا ہے، یہ فلاں گوٹ کا ہے، چونکہ ہمارا علاقہ ہے. علاقائی لوگوں کو جانتے ہیں. لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ محسوس ہو رہا تھا اوپرا آدمی، اور کوئی بھی ہم میں سے پوری محفل میں سے اس کو نہیں جانتا تھا یہ مدینے کا ہے یا مدینے کے باہر کا ہے. اب ادھر دیکھیے، توجہ فرمائیے، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. مولانا صاحب تو ماشاءاللہ آج اپنی کرامت کے زور پر بارش کو بند کر گئے. جب بھی میرا جلسہ کرتے تو بارش ہو جاتی تھی. آج اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ آج ہم سب کی لاج رکھ لینا، اور میں نے بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ ہماری بھی لاج رکھ لینا، کہیں میں اس مرتبہ بھی ہم جھوٹے نہ پڑ جائے. توجہ فرمائے. اچھا، سب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بھائی یہاں کا آدمی نہیں، مدینے کا بھی نہیں، باہر کا بھی نہیں، بہت دور کا ہے، کوئی نہیں پہچانتا تو دور کا ہے. اچھا، دوسری مصیبت بھی تھی. وہ کیا؟ اب آج کل کا کار، موٹر، ریل، ہوائی جہاز کا دور تو نہیں. یا تو لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا اونٹ گھوڑی پہ سواری کرتے تھے. اب جو دور کا آدمی دور سے آئے تو اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہوئے ہوتے ہیں، شکل سے میرے دوستو محسوس ہوتا ہے یہ دور سے آیا ہے. مسافر آدمی کی شکل دور سے میرے دوستو صاف ظاہر ہوتی ہے. لیکن صحابی کہتے تھے ہم حیران تھے، بالکل اجلے صاف ستھرے کپڑے، ماشاءاللہ ان کے بال بھی میرے دوستو عزیزو ٹھیک ٹھاک تھے، ایک ذرہ بھر بھی دز کا مٹی کا اس کے جسم پہ محسوس نہیں ہوتا تھا، جیسے اس گلی سے نکل کے ابھی آیا ہے. اب ہمیں حیرت ہوئی کہ ہے کون؟ پہچانتا بھی کوئی نہیں، مدینے کا رہنے والا بھی نہیں، دور کا ہے
اور دور کا آیا ہوا پھر اس کے جسم پر کوئی ایسے دوری کے آثار بھی محسوس نہیں ہوتے تھے. آیا آ کر کے اس نے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بیٹھا جس طرح لوگ نماز میں بیٹھتے ہیں، اور آپ سے مصافحہ کیا. مصافحہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا، یا رسول اللہ مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ ہم سب خاموش. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تجھے کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کے بعد تجھے نماز پڑھنی ہوگی، اس کے بعد تجھے زکوٰۃ دینی ہوگی، اس کے بعد تجھے رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے، اس کے بعد تجھے اللہ توفیق دے تو حج کرنا ہوگا. اسلام اسی کا نام ہے. سوال کرنے کے بعد جب حضور نے احکام بتا دیے اسلام یہ ہے، تو اس نے کہا سے آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ نے سچ کہا. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں پوچھتا بھی ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے. تصدیق تو وہ کرتا ہے جو پہلے جانتا ہو، اور جو پوچھتا ہے وہ پہلے جانتا نہیں. اب پوچھتا ہے اس کا مطلب یہ پہلے نہیں جانتا، اب پوچھنے کے بعد پھر حضور کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ جانتا بھی ہے. ہم نے کہا عجیب و غریب آدمی ہے، پوچھتا بھی ہے تصدیق بھی کرتا ہے، لیکن ہم ادب سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اس نے سوال کیا مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ پہلے کیا سوال کیا تھا؟ بھائی بولو تو صحیح. پہلے کیا سوال کیا تھا؟ اسلام کیا ہے. اب کیا سوال کر رہا ہے؟ ایمان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ ورسولہ، ایمان یہ ہے کہ تجھے اللہ پر ایمان لانا پڑے گا، رسولوں پہ ایمان لانا پڑے گا، ان کے کتابوں پہ ایمان لانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ من والہ نے دوبارہ مخلوق سے قبروں سے اٹھانا ہوگا، اور میدان حشر میں سب نے حساب دینا ہوگا. تقدیر پر ایمان لانا ہوگا، برائی بھلائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، جنت و جہنم پہ تمہیں ایمان لانا ہوگا. اگر ان تمام چیزوں کو تم نے مان لیا تو اس کا نام ایمان ہے. اب کہنے لگا سی آپ ٹھیک کہتے ہو، آپ ٹھیک کہتے ہو، آپ سچ کہتے ہو. صحابہ کہتے ہیں ہمیں پھر بھی حیرت ہوئی کہ سوال کرتا ہے جیسے انجان ہو، اور تصدیق اس طرح کر رہا ہے جیسے وہ جانتا ہو. خیر پھر بھی ہم خاموش. اس نے کہا یا رسول اب آخری سوال ہے، مل احسان، اے اللہ کے پیارے حبیب احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان اس چیز کا نام ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت میں کھڑا ہو جائے تو عبادت کرتے کرتے تیرا تصور یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے خدا کو دیکھ رہا ہوں. اگر اس طرح نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ تو کرنا پڑے گا کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ تو عبادت کرتے کرتے اپنے خدا کو دیکھ لے. اگر تو اپنے خدا کو نہیں دیکھ سکتا تو کم از کم تیرا یہ تو ذہن ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں اور خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اب تیرا جب یہ عقیدہ ہوگا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو تو حرکت نہیں کرے گا. لوگ نماز میں کھڑے ہوتے یوں یوں کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں
اس طرح کرتے ہیں، کپڑوں کو سلجھاتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، یہ نماز نہیں۔ ارے تو جب کسی بڑے آدمی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو اٹینشن ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو سنبھال کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ خیال رکھنا جب تو باری تعالیٰ کی دربار میں نماز کے لیے کھڑا ہو جا تو ادب سے کھڑا ہو جا، ادھر ادھر کی حرکتیں چھوڑ دے، اپنے ہاتھ کی حرکت کو چھوڑ دے۔ جیسے تیری دل کا توجہ خدا کی طرف ہونا چاہیے تو تیرے تمام اعضاء کی توجہ بھی خدا کی طرف ہونا چاہیے۔ لوگ اکثر و بیشتر نمازی ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن کچھ نماز میں ایسے کام کرتے ہیں یہ جائز نہیں۔ اور کپڑوں سے لوگ کھیلتے ہیں، نماز میں جائیں گے تو بیٹھنے کے بعد یوں کریں گے، یہ نماز نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا وہ یہی بتایا کہ نماز پڑھتے پڑھتے تمہاری توجہ خدا کی طرف ہو، اور تم یہ تصور کرو کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر اس طرح نہیں کرتا تو کم از کم یہ تو تصور خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک دو دن تمہیں مشقت کرنی پڑے گی، کیونکہ عادت پڑ گئی ہے نا ذرا اپنے جسم سے کھیلنے کی۔ ایک دو دن محنت کرو گے نا، پھر خود بخود مزہ آ جائے گا۔ جب ایسی نماز پڑھو گے تو سبحان اللہ بڑا لطف آ جائے گا۔ ایک دو دن دقت ضرور ہوگی، اپنے ہاتھوں پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، حرکت پہ کنٹرول کرنا پڑے گا ایک دو دن، لیکن جب عادی ہو جاؤ گے تو تمہیں لطف آ جائے گا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ کی حدیث پاک کا درس دے رہے تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ درس بھی دے رہے تھے لیکن آپ کے چہرے کا رنگ پیلا ہو گیا۔ جب حدیث سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے، دوستوں نے، احباب نے، محفل والوں نے پوچھا، صحابہ تو اس زمانے میں نہیں تھے لیکن کہنے کا مقصد وہاں محفل والوں نے پوچھا، اے امام مالک آپ درس حدیث دے رہے تھے لیکن درس حدیث دیتے آپ کا پیلا رنگ کیوں پڑ گیا تھا؟ آپ نے فرمایا مجھے بچھو نے 70 مرتبہ ڈسا تھا اور میں اس لیے ہل نہیں رہا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث سنا رہا تھا۔ حضور کی حدیث کے یا رسول اللہ حق چار یار یا غوث اعظم دستگیر۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور کی حدیث کے ادب کی خاطر کہ آپ کی حدیث سنا رہا ہوں اور ادب کروں، اور بے ادبی ہوگی اگر حرکت کروں گا تو میں نے وہ بچھو کے ڈنگ برداشت کر لیے لیکن حدیث کے دوران حرکت نہیں کی۔ تو میرے دوستو یہ تو حدیث رسول تھی، لیکن جب اللہ کی عبادت کے لیے بندہ کھڑا ہو جائے تو خدا کی عبادت کے دوران وہ کسی قسم کی حرکت نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو تو نماز اسی میں ہی لطف آ جاتا ہے، اسی میں مزہ آ جاتا ہے۔ درود پاک بلند فرمائیے، پڑھ میں تو آپ کو حدیث پاک پوری کر کے سناؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک و سلم تسلیما۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے اس کو احسان کے بارے میں بتایا کہ احسان اس کا نام ہے تو اس نے پھر دوبارہ مسافہ کیا، یا رسول اللہ ابھی اجازت چاہتا ہوں، اجازت دے دو۔ کنز العمال ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں میں نے پڑھا، یہ دیگر حدیث کی کتابوں میں نہیں، لیکن کنز العمال والے نے لکھا وہ جب آخر میں مصطفیٰ سے رخصت ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ کر کے حضور کریم علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد رخصت لے کر کے مدینہ شریف کی مسجد سے یعنی مسجد نبوی سے نکل گیا۔ جیسے ہی دروازے سے باہر گیا، ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا تھا، حضور نے فرمایا اس آدمی کو دوبارہ بلا کے لے آؤ۔ دوڑے صحابہ، دروازے سے باہر گئے تو نام و نشان نہیں۔
اس زمانے میں مدینہ کوئی بڑا شہر بھی نہیں تھا، کوئی اس گلی میں گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی آگے گیا، کوئی پیچھے گیا، لیکن اس شخص کا اجنبی کا نام و نشان نہیں تھا۔ سب حیران اور پریشان تھے، کہاں گیا، کون تھا؟ ایک لمحے کے لیے نکلا، غائب ہو گیا، کون تھا؟ واپس آ کر کے نبی کریم علیہ السلام کو بتانے لگے، یا رسول اللہ، وہ جانے والا تو چلا گیا، پتہ نہیں کون تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، تم نے اس کو پہچانا؟ سب نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے تو نہیں پہچانا تھا۔ حضور نے فرمایا، یہ جبریل تھا، تمہیں دربار محمدی میں آنے بیٹھنے سوال کرنے کے آداب سکھانے آیا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی المرتضی، یا غوث اعظم، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی۔ مسلمانوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جبریل تھا، اور وہ اس لیے آیا تھا کہ تمہیں سکھائے دین کس طرح سیکھا جاتا ہے۔ اسلام کا سوال کیا، میں نے اسلام کی تشریح فرما دی۔ اس نے ایمان کے بارے میں پوچھا، میں نے ایمان کی تشریح بتا دی۔ اس نے احسان کے بارے میں، احسان کی آسان معنی تمہیں بتاؤں، احسان معنی خلوص اور اخلاص۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں، خلوص کس کو کہتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اس نے آ کر کے پہلے محفل میں السلام علیکم کہا، تمہیں سکھایا کہ جو باہر سے آئے تو آتے ہوئے السلام علیکم کہے۔ اس نے آ کر کے میرے سامنے گھٹنے ٹیکے، نماز کی مانند میرے سامنے بیٹھا، اور تمہیں یہ درس دیا کہ نبی کے سامنے بیٹھو تو اس طرح بیٹھا کیا کرو۔ اور اس نے پھر اسلام کے بعد، احسان کے بعد جب وہ رخصت ہوا تو ہاتھ ملا کر کے بوسہ دے کر کے جا رہا تھا۔ یہ تمہیں سب کچھ دکھا رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ کی دربار میں بیٹھنے کے کیا آداب ہوتے ہیں۔ قربان جاؤں مصطفیٰ کی محفل پر، جس محفل کے آداب جبریل سکھائے، سب کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ جبریل کیا، خدا سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والو نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے ہیں، آپ جب حجرے میں اندر داخل ہو جاتے ہیں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ نبی سکھانے آیا تھا، بولو کیوں آیا تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ صحابہ سیکھنے والے، حضور سکھانے والے۔ اب کسی کو مسئلے کی معلومات پوچھنی ہے، بھائی مفتی صاحب بیٹھے ہیں، چلو جاؤ، آپ دستک دیں گے یا کسی کو بھیج دیں گے، صحیح تھوڑی دیر کے لیے باہر آ جائیے، ہمارا مسئلہ ہے؟ تو مفتی کا فرض بنتا ہے وہ آپ کو آ کر کے بتائے۔ نبی پر بھی فرض ہے، یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک، اے نبی، ہم نے جو تیرے طرف تبلیغ کے احکامات، اسلام کے احکامات، دین کے معاملات نازل فرما دیے، ان کا پہنچانا تجھ پر فرض ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام جب حجرے شریف میں داخل ہو جاتے تھے، اندر گھر میں چلے جاتے تھے، اور صحابہ کو ضرورت پڑتی تو آ کر کے باہر سے آواز دیتے، اخرج الینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، باہر تشریف لائیے، اے اللہ کے نبی باہر تشریف لائیے، مسئلہ پوچھنا ہے، کسی کو نماز سیکھنی ہے، کسی کو حج کا مسئلہ پوچھنا ہے، کسی کو طہارت و پاکی کا مسئلہ پوچھنا ہے، کسی کو زکوٰۃ و خیرات کا مسئلہ پوچھنا ہے۔ نبی تو اندر گھر میں ہے، اب وہ باہر کھڑا ہے، دستک دے رہا ہے اور نبی کو بلا رہا ہے، اور کوئی برا کام تو نہیں کر رہا، دین کے لیے بلا رہا ہے۔ لیکن یہ بات اللہ کو ناگوار گزری۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔
حجرے سے باہر کھڑے ہو کر کے آپ کو بلا رہے ہیں، اخرج الینا، یا رسول اللہ باہر آ جائیے۔ یہ جو آپ کو باہر بلا رہے ہیں اپنی مرضی سے آپ کو باہر لانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اکثرہم لا یعقلون، انہیں عقل ہے ہی نہیں، ان کو بلانا نہیں چاہیے، ان کو تو خاموش رہنا چاہیے۔ یا اللہ پھر یہ بیچارے مسائل کس سے پوچھیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اے میرے پیارے نبی کریم، یہ لوگ صبر کرتے، خاموش رہتے، اور تو اپنی مرضی سے نکل آتا، جتنی دیر بھی تیرے دروازے پہ کھڑے ہوتے میں یہ کھڑا ہونا عبادت میں شامل کر لیتا۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ قربان جاؤں مصطفیٰ کی دربار پر جن کے آداب خدا سکھا رہا ہے کہ دربار مصطفی میں جاؤ تو کس طرح جاؤ، مصطفیٰ کو بلاؤ تو کس طرح بلاؤ۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھار لوگ پکارتے تھے، کیا کہتے تھے؟ یا محمد۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول، اے لوگو جس طرح تم ایک دوسرے کا نام لے لے کر کے پکارتے ہو، اے محمد حنیف، اے غلام قادر، اے محمد عثمان، اے شرافت علی، اس طرح تم ایک دوسرے کے نام لے لے کر کے پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح میرے مصطفیٰ کا نام لے کر کے مت پکارو۔ یا اللہ کس طرح پکارے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا محمد کر کے مت پکارا کرو، پکارنا ہے تو پکارو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین۔ تمام تفسیروں نے لکھا ہے بل خاطبوہ بالالقاب، یعنی نبی کریم کا نام لے کر کے مت پکارنا، بلکہ اس طرح پکارنا جو آپ کے القاب ہے نا، القاب ان القابوں کی سے لے کر کے آپ کے القاب سے آپ کو پکارا کرو، نام سے مت پکارا کرو۔ کسی کا نام لینا بے ادبی ہوتا ہے۔ جس کی محفل کے آداب خدا سکھائے، سب کہو سبحان اللہ۔ محفل مصطفی میں صحابہ کرام کبھی کبھار ایسے بیٹھے بیٹھے بات میں بلند آواز سے بول لیتے تھے۔ ہوتا ہے محفل میں سرکار بیٹھے ہیں اور صحابہ آپس میں کسی بات پہ زور زور سے باتیں کرنے لگے، زور زور سے باتیں کرنے لگے، ہو جاتا ہے، بے تکلفی تھی، اور حضور بھی منع نہیں کرتے تھے، حضور بھی ان کے ساتھ خوش ہوتے تھے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے، زور زور سے باتیں کر رہے، حضور خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا حضور تو رحمت للعالمین ہے، برداشت کرتے، میں برداشت نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں بیٹھو اور حضور بھی بات کرتے ہو اور تم بھی بات کرتے ہو تو خبردار خبردار میرے مصطفیٰ کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہونا چاہیے۔ اگر تم لوگوں نے اپنی آوازوں کو مصطفیٰ کی آواز سے اونچا کیا، قرآن پاک شاد فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تم
تمہاری تمام کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ گناہ تم نے کون سا کیا ہوگا؟ صرف نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہوگی تو تمہاری عبادت ختم ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا، ککھ بھی نہیں بچے گا۔ اگر حضور کی دربار میں تم نے اونچی آواز سے بولا اور بلند آواز نبی کی آواز سے تمہاری بلند ہو گئی، حضور کی آواز کے مقابلے میں تمہاری آواز اونچی ہو گئی، حضور بھی بات کر رہے ہیں اور تم بھی بات کر رہے ہو اور تمہاری آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری کتنی بھی نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، حج ہوں گے، زکاتیں ہوں گی، تمہارا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا۔ ان تحبط اعمالکم، تمام تفسیریں لکھتے ہیں کہ اعمال کا حبط ہونا کفر کی وجہ سے ہوتا ہے، تو تفسیر لکھتے ہیں کہ نبی کی دربار میں بلند آواز سے بے ادبی کی نیت سے بولنا کفر ہے۔ کیا ہے؟ بولو جی، زور سے بولو، کیا ہے؟ بلند آواز سے بولنا بے ادبی ہے، اور نبی کی بے ادبی کفر ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی بھی گستاخی کرے گا وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو خبردار خبردار، اور بھی تمہیں بتایا جا رہا ہے میرے نبی سے اور خدا سے سبقت نہ کرو۔ ہر معاملے میں، دنیاوی معاملات ہو، دینی معاملات ہو، اور چلتے پھرتے بھی نبی کریم سے آگے آگے نہ چلنا، تم بے ادب بن جاؤ گے، نبی کریم کے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا۔ کہاں تک بتاؤں؟ جب اللہ تعالی آدم کو پکارتا ہے تو کہتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا آدم کہہ کے پکارا، اے آدم جنت میں ٹھہرو۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح اہبط بسلام، اے پیارے نوح علیہ السلام اب کشتی سے سلامتی سے نیچے اتر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، ارشاد فرمایا یا موسیٰ، اس طرح دیگر جتنے بھی انبیاء تھے ہر ایک کا نام لے لے کر کے پکارا۔ جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، یا ایھا الرسول، سب کہو سبحان اللہ۔ دیگر انبیاء کے خدا نے نام لیے لیکن مصطفیٰ کا القاب لیے۔ پورے قرآن کریم میں آپ کو یا محمد نہیں ملے گا، یا ایھا النبی ملے گا، یا ایھا الرسول ملے گا، یا کہیں ملے گا طٰہٰ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین۔ آپ پورے قرآن پاک کا مطالعہ کریں، کہیں بھی آپ کو نبی پاک کے نام سے پکارا نہیں گیا، نام سے آپ کو بلایا نہیں گیا۔ جب بھی آپ کو بلانے کی باری آتی تھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو القاب سے بلاتا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے آپ کی محفل کے آداب خدا سکھاتا تھا۔ کون سکھاتا ہے جی؟ کیسے آؤ، کیسے جاؤ، کس طرح بیٹھو، کیوں کرو، کیا کرو، یہ دربار مصطفیٰ ہے۔ دربار مصطفیٰ کے آداب خدا سکھاتا ہے۔ اندازہ کیجئے، اس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں پروٹوکول۔ یہ پروٹوکول دنیا کا نہیں، یہ قدرت کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محمد مصطفیٰ کی دربار کے جانے کے یہ آداب ہوتے ہیں، اگر ان آداب کی کس نے خلاف ورزی کر دی تو اس کا ایمان چلا جائے گا۔ ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی شان والا نبی عطا فرمایا۔ سب کہو سبحان اللہ۔ جس نبی کے آداب خدا سکھائے، سچ بتاؤ کہ اس طرح بلاؤ، اس طرح جاؤ،
اس طرح ان کے سامنے کلام کرو. حجرے میں چلے جائے تو تم باہر سے مت بلاؤ، باہر لانے کی کوشش نہ کرو، کھڑے کھڑے انتظار کرو. جتنی دیر تم کھڑے رہو گے تمہیں ثواب ملے گا. سچ بچاؤ وہ ہمارے جیسا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور فرماؤ، وہ ہمارے جیسا ہے؟ سب بولو. پھر یہ دنیا کا کیوں دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہمارا جیسا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا. یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ یہ کہاں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول. ہم بھی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، داڑھی بھی رکھ لی. یہ کیسا مسلمان ہے جس کی دربار کے آداب خدا سکھائے، جس کی دربار میں آنے جانے کے آداب قرآن بتائے، اور جن کے سامنے بلند آواز سے بولنا کفر ہو جائے، اور جن کو بلانا اپنی مرضی سے بے وقوفی کی نشانی ہو جائے. وہ ہمارے جیسا، بولو ہمارے جیسا نہیں ہے. اور جو کہے وہ ہمارے جیسا ہے اس کا ایمان ضائع ہے. وہ اپنی نمازوں کا خیر منائے. تم نے کتنی بھی نمازیں پڑھی ہوں، کتنی بھی عبادتیں کی ہوں، مساجد آباد کی ہوں، گٹھڑیاں سر پہ اٹھائی ہوں، کچھ بھی کیا ہو، یاد رکھنا کچھ بھی نہیں ملے گا. جب رسول اللہ کا ادب نہیں ہوگا تو تمہاری نماز کچھ نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے عبادات میں، جو کچھ بھی ملا ہے وہ مصطفیٰ کے آداب سے ملا ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی سب کو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع میں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع میں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. ہمیں قرآن ملا تو حضور کے در سے، اسلام ملا تو حضور کے صدقے، ایمان ملا تو بھی حضور کے صدقے، اگر نماز ملی تو بھی حضور کے صدقے. جو کچھ بھی ملا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی، اس نے گویا میری اطاعت و فرما برداری کی. حضور کی تابعداری سے خدا راضی ہوتا ہے. دیکھیے فرض نماز، نماز کس کا فرض ہے؟ بولو زور سے بولو، کس کا فرض ہے؟ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. قرآن پاک کے اندر ترتیب ہے نہیں، کس طرح پڑھے نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلو کما رأیتمونی، اگر تمہیں نماز پڑھنی ہے، فرض ادا کرنا ہے تو مجھے دیکھتے جاؤ، نماز سیکھتے جاؤ. صلو کما رأیتمونی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو. جو میری نماز ہے وہی اللہ کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والو کی عبادت تم لوگوں نے کرنی ہے تو عبادت کے طریقے سب کچھ میرے مصطفیٰ نے سکھا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی غلامی نصیب فرمائے، حضور کی اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے. حضور کی فرما برداری کے سوا کچھ بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو اور نبی کریم علیہ السلام کا ادب کرو، اور تمام عبادات میں، معاملات میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں ادب مصطفیٰ ملحوظ ہو. جو ادب مصطفیٰ کرتا ہے، رسول اللہ کا ادب کرتا ہے، اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں. بے ادب محروم ہو جاتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. آخر میں ایک واقعہ سنانے کے بعد دعا خیر کروں گا. درود شریف آواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. شب معراج اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا. علامہ بیہقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے.
آپ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر جانے لگے تو اللہ تعالی نے تمام فرشتوں کو حکم کیا تھا کہ تم صفیں باندھ کے کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے کھڑے انتظار کرتے رہو مصطفیٰ کی سواری گزر جائے پھر بیٹھ جانا۔ چھٹے آسمان پر ایک فرشتہ تھا جو کئی لاکھوں فرشتوں کا استاد تھا، اس کا نام تھا اسماعیل۔ کیا نام تھا جی؟ اسماعیل۔ اس فرشتے کو خیال ہوا پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کب آئے گی اور میں ابھی کیسے کھڑا رہوں۔ دیگر فرشتے کھڑے رہے، اس اسماعیل فرشتے نے کہا کہ میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں، جب آئیں گے تو پھر کھڑا ہو جاؤں گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تو میرے دوستو آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے وہاں سے گزر گئی۔ اسماعیل فرشتے کو اٹھنے کا موقع نہیں ملا۔ جیسے نا آسمان میں بجلی چمکتی ہے، اس سے بھی تیز رفتار آپ کی سواری چلی گئی، اسماعیل فرشتے کو اٹھنے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ ناراض ہو گیا، رب العالمین نے اس کے نورانی پر جلا دیے، اور نورانی پر جلانے کے بعد کوہ کاف پہاڑ میں پھینک دیا۔ جبریل امین نبی کریم کی دربار میں آئے لیکن مایوسی حالت میں۔ حضور نے پوچھا جبریل کیا مایوسی ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اسماعیل فرشتے کی بہت بڑی شان تھی، چھٹے آسمان پر کئی فرشتوں کا استاد تھا، لیکن آپ کے لیے اٹھ نہیں پایا، اٹھ نہیں سکا، ادب نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، اس کے پر جل گئے اور خدا تعالیٰ نے اسی کو کوہ کاف میں پھینک دیا ہے۔ وہ بیچارہ رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی دربار سے نکال دیا ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے خدا کی بے نیازی پہ ترس آتا ہے، خدا کی بے نیازی پر خوف آتا ہے، اور اس کے بیچارے کی بے بسی پر ترس آتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تیری کیا مرضی؟ جبریل عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اس کو معافی ملنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا جاؤ میری طرف سے جا کر کے اس اسماعیل فرشتے کو بتا دو کہ 3 مرتبہ مجھ پر صلاۃ و سلام پڑے گا تو تجھے وہی مقام مل جائے گا۔ حضرت جبریل نے جا کر کے بتایا۔ علامہ بہقی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس اسماعیل فرشتے کو کہا رحمت للعالمین نے فرمایا ہے کہ 3 مرتبہ مجھ پہ صلاۃ و سلام پڑے گا تو تجھے وہی مقام مل جائے گا۔ اس نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ بس اس نے یہ 3 مرتبہ درود پڑھنا تھا، اللہ راضی ہو گیا، اسی کو وہی مقام عطا ہو گیا۔ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کا اصل، میرے دوستو، اصل مسلمان کی جو بنیادی کامیابی ہے وہ رسول اللہ کے ادب و احترام میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہے۔ خالی ادب 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 بولتے رہیں گے اور آپ کی فرما برداری نہیں کریں گے، آپ کے سنتوں پہ عمل نہیں کریں گے، آپ کے طریقے پر نہیں چلیں گے تو یہ ادب بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ ادب اسی کا کام نام ہے جو رسول اللہ کی غلامی کی جائے، آپ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے۔ اب دعائے خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے مولانا صاحب کے اللہ تعالیٰ دینی اور دنیوی تمام مقاصد پورے فرمائے۔ جس مقصد سے انہوں نے یہ میلاد النبی کی محفل کا انعقاد کیا، 1-2 مرتبہ پروگرام مس ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیے میلاد تو آج ہوئی، جلسہ بھی آج ہوا، آپ کی حاضری بھی آج ہوئی، ہم بھی آج آئے، لیکن یہ جو 2-3 مرتبہ پروگرام آگے پیچھے ہو گئے نا، یوں سمجھ لو کہ وہ بھی میلاد النبی کی محفل میں شامل ہو گئے۔ یہ ایک محفل نہیں، ان کی تو کئی محفلیں ہو گئی۔ ہم آئیں یا نہ آئیں، آپ آؤ یا نہ آؤ،
لیکن ان کی نیت اور ارادہ تھا اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل ٹربل ثواب عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ان کے دینی دنیوی تمام مقاصد پورے فرمائے. مال میں، ایمان میں، اولاد میں، بچوں میں برکت نصیب فرمائے. اولاد سے، گھر والوں سے جتنی بھی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، آنے والی ہیں یا آئندہ زمانے میں آئیں گی، اللہ تعالیٰ اس میلاد کی برکت سے خدا تعالیٰ وہ دور فرمائے. آپ اور ہم سب کی خدا تعالیٰ حاضری قبول فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.